الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. محترم حضرات، محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج جس چیز کو لے کر ہمیں آپ کے سامنے خطاب کرنا ہے، بولنا ہے، وہ ہے حقیقی مومن کون ہے. وہ حقیقی مومن کون ہے. اور آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اسی آیت کے تحت میں آپ سامعین کے سامنے خطاب کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ الامین، اے پاک پروردگار عالم، تو ہمیں حق بولنے، حق بیان کرنے اور ان پر لوگوں پر پیرا ہونے کی توفیق دے. ہم سب مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایمان رکھنے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. اسلام آپ جانتے ہی ہیں، اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جو ظاہری چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، جیسے کلمہ طیبہ، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کا اکثر حصہ ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے تعلق رکھتا ہے. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر وخیرہ وشرہ من اللہ تعالی. یہ ہے کہ بندہ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھے. کوئی ایک ذات ہے جس نے اس دنیا کو بچایا ہے اور بسایا ہے، اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ایک ذات ہے جس نے اس دنیا کو بچایا ہے اور بسایا ہے، اور بہت ہی حسن خوبی کے ساتھ ہر چیز کو انجام دے رہی ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ. فرشتے بھی ہمیں نہیں دکھائی دیتے ہیں لیکن ایمان لانا ضروری ہے. وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ. بظاہر کتابیں دکھائی دی جا رہی ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات کب اتری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل کب نازل ہوئی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کب اترا. لیکن ہمیں ایمان رکھنا ہے، یقین کرنا ہے کہ قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، تورات اور زبور بھی آسمانی کتابیں ہیں، لیکن ان دونوں کتابوں میں تبدیلی و چینجنگ ہو چکی ہے. اب قرآن ہی واحد و مقدس کتاب ہے جو قیامت کے صبح تک کوئی چینجنگ و تبدیلی نہیں کر سکتی ہے. اسی طریقے سے رسولوں پر ایمان لاؤ. اگرچہ اس دنیا میں رسول آئے لیکن ہم نے دیکھا نہیں. والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ. ایک دن ساری دنیا فنا ہو جائے گی، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے. زندہ مردہ کو زندہ کیا جائے گا. بہرحال ہمیں اور آپ کو حساب کتاب لیا جائے گا. قیامت کے دن پر ایمان لاؤ. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. آج تک ہم صحیح ہے
کل ہماری قسمت میں ہماری تقدیر میں بخار لکھا ہے تو آئے گا، کل موٹر سائیکل سے ہمیں گرنا ہے تو وہ ہوگا، اگر ہمارے کاروبار میں بہت بڑا فائدہ لکھا ہے تو وہ مل کر رہے گا۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے، اسی لیے اس چیز کو چھپایا گیا ہے۔ بظاہر اسلام کہتے ہیں ان پانچوں چیزوں پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے، اور ایمان کہتے ہیں جو چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لانے کو ایمان کہتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کب کہلائے گا، ایک مسلمان کب کہلائے گا؟ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہے، مومن ہے، جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس آیت کے روح سے ہم کیا واقعے میں مسلمان نظر آ رہے ہیں، مومن لگ رہے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، پہلی چیز، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، دوسری چیز، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری چیز، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، چوتھی چیز، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پانچویں چیز۔ مومن وہ ہے، انما المؤمنون، مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ہر مسلمان غور کریں گے، جب چائے کے دکان میں کوئی مسلمان شخص، کوئی مسلمان مومن بندے ہوتے ہیں اور اذان کی آواز آ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے مسلمان کتنے مومن ایسے ہیں کہ جو ان کے دل ترس جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ مومن کس کو کہا گیا ہے، اس آیت کو فٹ کر لیجئے اور اپنے معاشرہ، اپنے سماج، اپنے سوسائٹی کا جائزہ لیں۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن اس کسوٹی پر اتر کر دیکھنا بہت مشکل ہے۔ مومن وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل تھرا جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب قرآن کریم کو پڑھی جاتی ہے اور جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے اندر ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہر مسلمان غور کریں، جب ہم لوگ قرآن سنتے ہیں تو کس کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تلاوت ہو رہی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ کتنے مسلمان، کتنے مومن ایسے ہیں جو ان کے اندر ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایمان آٹومیٹک بڑھ جاتا ہے۔ تیسری چیز آئی، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن تو وہ ہے جو اللہ کی ذات پر کامل توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں چاہتے۔ چوتھی چیز، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور مومن تو وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے نہیں، نماز کا پڑھنا فرض نہیں ہے، نماز کا قائم کرنا فرض ہے۔ اگر نماز کا پڑھنا ہوتا تو صبح اٹھ کر پانچوں ٹائم نماز پڑھ لیتے، جاؤ اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، لیکن نماز کا پڑھنا فرض نہیں ہے، نماز کا قائم کرنا فرض ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پانچویں چیز یہ ہے، مومن تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو رزق دی ہے، جو روزی دی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ پانچ چیزیں بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آگے جو جملے ہیں جو بیان کیے وہ کیا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہی ہے جو حقیقی مومن ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتا چلا کہ ہمیں صرف مومن نہیں بننا ہے،
ہمیں صرف مسلمان نہیں بننا ہے، ہمیں حقیقی مومن بننا ہے۔ ایک ہے مومن کہلانا اور ایک ہے حقیقی مومن بن کر دکھانا۔ تو ہمیں مومن صرف نہیں بننا ہے، ہمیں حقیقی مومن بننا ہے۔ اور حقیقی مومن کون ہے؟ جو ان پانچوں کاموں پر عمل کر رہا ہے۔ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے اندر ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی ذات پر کامل توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو پانچوں وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق دی ہے، جو روزی دی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہے حقیقی مومن۔ اور ان کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ اپنے پروردگار کے پاس کیا ہے؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ ان لوگوں کے لیے اپنے پروردگار کے پاس، اپنے رب کے پاس بہت بڑے بڑے درجے ہیں، ومغفرۃ اور مغفرت، ورزق کریم اور بہت ہی بزرگی والا رزق ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں، اور واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے، اور آپ لوگوں نے وہ واقعہ بہت مرتبہ سن چکے ہوں گے، شاید مکتب کے پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے کی زبان سے بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن یہ بخاری شریف کی حدیث کا واقعہ ہے۔ غالباً غزوہ تبوک کے لوٹنے کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام بھی تھے۔ جب آرام کرنے کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے اپنے صحابہ اکرام سے کہا کہ ہم لوگ جس جنگل میں ہے یہاں پہ بہت سے درخت ہیں، یہاں آرام فرما لیں۔ کہا جس کو جہاں جگہ مل جائے وہ آرام فرما لیں۔ دو ادھر لیٹ گئے، دو ادھر سو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اسی درخت کے نیچے آرام فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اکیلے اسی جگہ پر آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے جس کا نام حافظ ابن حجر عسقلانی نے دازور رکھا ہے، اس لیے کہ اس کی نام میں وضاحت نہیں ہوتی تھی۔ بس جو لوگ بیان کرتے ہیں بس ایک کافر آیا اس نے تلوار نکال لی، لیکن اس کی نام میں وضاحت نہیں ہوتی تھی، اور وہ 100 اونٹوں کے لالچ میں آتے تھے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو اڑا دیا جائے، مار دیا جائے تو ہمیں 100 اونٹ ملیں گے۔ یہاں تک کہ ان کے قریب تک پہنچ گیا، دیکھتا ہے موقع اچھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سو رہے ہیں، ان کے ساتھی دور دور میں ہیں۔ اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا، وہ داسو وہ شخص اس درخت کے اوپر چڑھ جاتا ہے، چڑھنے کے بعد تلوار کھول لی، نکالنے کے بعد جب وہ اتر نہیں پایا تو وہیں سے جمپ لگا دیا، چھلانگ لگا دیا، کود گیا۔ ان کے گرنے کی آواز، ان کی پیروں کی دھمک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں میں پڑتی ہے، ٹکراتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے، دیکھتے میرے سامنے ایک بدبخت انسان کھڑا ہے، سامنے ایک بدنیت انسان کھڑا ہے۔ بخاری کی الفاظ ہے، چھوڑتے وقت اس سے سوال کرتے ہیں، مَن یعصمک منی یا محمد، اے محمد بتلاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اے محمد تم تو نہتے ہو چکے ہو، تمہارے ساتھی دور دور سو رہے ہیں، جب تک ان کو آنے میں ٹائم لگے گا تب تک میں اپنا کام کر چکا ہوں گا۔ اے محمد بتلاؤ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل کر کھڑے ہو جاتے ہیں، چہرے پر شگن بھی نہیں پڑتی ہے، مستقل پتھر چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور ان کے چہرے پر ایک مسکان
مسکان میٹھی الفاظ نکلی. اللہ، بخاری شریف کی حدیث میں صرف اللہ کا لفظ ہے. امام احمد اپنے مسند میں نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلا وہ اللہ یاسمونی، اللہ مجھے بچائے گا. بس اس واقعہ کو اتنا ہی بتلانا ہے. بخاری کی الفاظ میں ایک میٹھی مسکان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جملے اللہ. اور امام احمد اپنے مسند میں نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلا وہ کیا؟ اللہ یاسمونی، اللہ مجھے بچائے گا. صرف اللہ. اس لفظ اللہ کا اثر دیکھیے کہ کافر کے دل میں یہ پڑا، وہ کانپنے لگا، وہ ڈرنے لگا، وہ تھرانے لگا، ان کے ہاتھ میں کپکپی پیدا ہو گئی اور وہ تلوار زمین پر ان کے ہاتھ سے گر جاتی ہے. وہ عرب کے کافر تھے جو اللہ کی سپر پاور کو سمجھتے تھے. یہ انڈیا اور پاکستان کے مسلمان ہیں جو اللہ کی سپر پاور کو سمجھتے ہیں. تلوار زمین پر وہ گر جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی. اب اس سے پوچھا، محترم اب تمہیں کون بچائے گا؟ گیٹ الٹا ہو چکا ہے، اب تمہیں کون بچائے گا؟ داسور سامنے کھڑا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بتلاؤ اب تمہیں کون بچائے گا میرے ہاتھ سے. اب تو اللہ پر کامل یقین تھا نہیں، بھروسہ نہیں تھا. ایمان تو رکھتے تھے لیکن کامل یقین توکل نہیں رکھتے تھے. کہا محمد آپ ہی تو چھوڑ سکتے ہیں، آپ ہی تو معاف کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، نہیں لینا چاہتا ہوں انتقام. یہی تو کریکٹر، یہی تو اخلاق دیکھ کر آج اتنی بڑی تعداد میں ہم اور آپ دکھ رہے ہیں. اگر ایک ایک جانے دشمنوں سے اگر جنگ کرتے رہتے، لڑتے رہتے، قتال کرتے رہتے تو ایمانداری کے ساتھ بتلائیے آج اتنی بڑی تعداد میں ہم اور آپ دکھ رہے ہیں، کیا ہم دکھتے ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے اعلیٰ اخلاق کا ثبوت پیش کیا ہے. تو میرے پیارے ساتھی، پورے واقعہ کو بتلانے کا مطلب میرا یہ ہے کہ بتایا جائے کہ وہ ایک عرب کے کافر تھی جو اللہ کی سپر پاور کو سمجھتے تھے. یہ آج کا مسلمان ہے، شراب کے دکان میں کھڑے ہیں، شراب کی بوتل ان کے ہاتھ میں ہے، پی رہا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. نہ جوہاری کانپ رہا ہے، نہ شرابی تھرا رہا ہے، نہ زناکار ڈر رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ان کے خوف خدا پیدا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ڈر نہیں رہا ہے، اللہ سے خوف نہیں کھا رہا ہے. جبکہ یہ حالت ہونی چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نبی کی بیوی ہوں، میں نبی کی بیوی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں مذاق کرتی تھی، ہنستی تھی، مسکراتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر اپنا سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہوتے تھے، مجھ سے مذاق کرتے، ہنستے، میری پیشانی کو بوسہ لیتے، مجھے یہاں وہاں نوچتے، مجھ سے کھیلتے. اتنے میں حضرت بلال کی پکارنے کی آواز آتی، اذان کی آواز آتی، حضرت بلال کی پکارنے کی نیند آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سناٹا آ جاتا، پیشانی میں پیشانی آ جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے دھکا دیتے، مجھے اپنے سے جدا کر دیتے، الگ کر دیتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کی طرف بڑھ جاتے، پانی کھینچتے، وضو بناتے اور مجھے ایسا لگتا تھا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کئی مہینوں سے دیکھے ہی نہیں، کئی مہینوں سے ہمیں پہچانتے ہی نہیں، یہ کیفیت ہو جاتی تھی۔ مسلمانوں، آئی تمہارے اندر اللہ کا خوف کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ تمہارے اندر اللہ کا ڈر کیوں پیدا نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کا نام لینے سے تو ہر مسلمان کا دل دہل جانا چاہیے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے دل تھرا جاتے ہیں۔ یہ ہے مومن، حقیقی مومن یہ ہے۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین، اے پاک پروردگار عالم، تو ہم سب کو اللہ سے خوف اور ڈر پیدا ہونے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو پڑھنے کی بھی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمیں اور آپ کو کامل توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر صرف کرنے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں اور آپ کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی صحیح طریقے سے ادا کرنے کی بھی توفیق دے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلال رزق دی ہے، جو روزی دی ہے، ان کو ہمیں اور آپ کو بھی صحیح ڈھنگ سے کھانے کی بھی توفیق دے، اور ہمیں ایک حقیقی مومن بننے کی توفیق دے۔ اے اللہ